العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ وانظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرقون خذ یدی سہل لنا اشکالنا لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری مرکز عقیدت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں آپ کو پڑھاؤں آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ گوشے ہم نے سماعت فرمائے۔ صلح حدیبیہ جو 7 ہجری کے اندر واقع ہوا اس کو ہم نے جو ہے سماعت فرمایا۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں جو ہے واقع ہوا، اس کے بعد اور بھی کچھ واقعات جو ہیں ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ وہ معاہدہ یہ تھا کہ 1 سال کے بعد یہ جو عمرے کے اندر آئے تھے وہ سارے جو ہیں 1 سال کے بعد واپس عمرہ کرنے آ سکتے ہیں، اور پھر جو ہیں جنگ خیبر ہوئی، اور جنگ خیبر کے بعد پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سال پورا ہوا تو اعلان فرما دیا کہ اب جو گئے سال میرے ساتھ عمرہ کے اندر تھے اور صلح حدیبیہ سے واپس آئے تھے وہ سارے تیار ہو جائے اور ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تو سارے صحابہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے اس میں سے کچھ جو چھوٹ گئے تھے، جیسے جنگ خیبر کے اندر کچھ شہید ہو گئے، اسی طرح کوئی وفات پا گیا، تو ان کے علاوہ سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے احرام باندھ کر تیار ہوئے، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف بڑھے، اور پھر آپ نے جو ہے عمرہ فرمایا، 3 دن وہاں پر رہے، اور پھر جو ہے آپ نے نکاح بھی فرمایا وہاں سے جب واپس نکلے تو، اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے۔ اب کیونکہ جنگ کی اللہ اکبر جو ہے مکے والوں سے آپ کو کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے کہ معاہدہ تھا کہ 10 سال تک جو ہے کوئی جنگ نہیں ہونی ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ مقام پر اپنے جو ہیں صحابہ کرام کو اللہ اکبر جو ہے خط لے کر الگ الگ بادشاہوں کو، جیسے روم کے بادشاہ، کیسر کے، حبشہ کے، اس طرح جو ہیں الگ الگ صحابہ کو بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کے حبیب نے جو ہے روم کی طرف بھی اپنا ایک قاصد جو ہے جن کا نام حضرت اللہ اکبر حارث بن عمیر کہا جاتا ہے، ان کو جو ہے بھیجا۔ جب ان کو بھیجا گیا تو راستے کے اندر ایک رومی نے دیکھا کہ ایک قاصد آ رہا ہے، تو اسے پوچھا کہ آپ کس کے قاصد ہوں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو سچے سچے لوگ تھے، اللہ اکبر، صحابہ کی ذات تھی، وہ کبھی جھوٹ بول بھی نہیں سکتے، بلکہ جھوٹ کا تصور بھی وہاں تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قاصد ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کہا میں حضور کا قاصد ہوں تو اس ظالم نے یہ کیا، یاد رکھے کہ ہر دور کے اندر یہ رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کفار ہو، ان کے اندر یہ قانون تھا کہ جو ہے کبھی بھی قاصد کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے، اس لیے کہ جو
جو قاصد ہوتا تھا وہ لوگوں کا ذریعہ جو ہے ہوتا تھا، اللہ اکبر، ملنے کا سبب بنتا تھا، تو قاصد کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ مگر یہ جو ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس ظالم نے جو ہے ان کو پکڑ لیا، حضور کے صحابہ کو اللہ اکبر اور رسیوں سے باندھ دیا اور کئی دن تک اذیت دیتا رہا، اور اللہ کے حبیب کے یہ صحابہ جو اللہ اکبر حارث بن عمیر ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر جب شہید کر دیا گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہیں ہم جو ہیں ان سے جنگ کریں گے، ہمیں دو چیز کرنی ہے۔ نمبر ایک کہ وہاں جا کر حارث بن عمیر اللہ اکبر ان کا ہمیں جو ہے قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے، اور نمبر دو اللہ اکبر کے وہاں ہمیں اسلام کا پرچم بلند کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اعلان کیا، اور کم و بیش جو ہیں یہ دنیا کی واحد اتنی بڑی جنگ ہوئی ہے کہ اللہ اکبر آپ کو پتہ چلے گا کہ دونوں طرف کی تعداد کے اندر کم و بیش جو ہیں 66 جو ہے فیصد کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے جب لشکر تیار کیا گیا اللہ کے حبیب نے کیا تو کم و بیش 3000 جو ہیں صحابہ کو جو ہے تیار کیا، اور ان کو جو ہے جنگ موتا جو ہے اللہ اکبر موتا جو ہے اللہ اکبر ان کی طرف بھیجا گیا۔ یہ روم کے اندر جو ہے آج کل یہ علاقہ جو ہے جوردن کے اندر ہے، اللہ اکبر۔ تو اس طرف اللہ کے حبیب نے 3000 جو ہے صحابہ کو اللہ اکبر تیار فرمایا، اور پھر اللہ کے حبیب جو ہیں ان کو جو ہے رخصت کرنے کے لیے مدینے سے جو ہے مدینے کے کچھ باہر تک تشریف لائے، اور پھر وہاں پر اللہ کے حبیب نے 3 سپہ سالار کا نام لیا کہ جو ہے سب سے پہلا جو اسلام کا پرچم اٹھائے گا، یہ لشکر کا جو سالار ہوگا اس کا نام جو ہے اللہ اکبر زید بن حارث ہے۔ اللہ، یہ وہی زید بن حارث ہے جن کو ان سے پہلے جو ہے ما کان محمد ابا جب آیت نہ آئی تھی سورہ حزاب کی، تو اس وقت جو ہے زید بن حارث کو جو ہے لوگ زید بن محمد کہتے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے یہ۔ پھر اللہ نے جو ہے آیت نازل فرما دی کہ محمد تم مردوں کے اندر کسی کے باپ نہیں ہے، اس لیے پھر جو ہے واپس ان کو زید بن حارث، یعنی کہ ان کی بھی فضیلت بہت بڑی ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہو، پھر ان کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ تو جو ہے ان کو کہا کہ پہلی جو کمان جو تھامے گا وہ جو ہے زید بن حارث ہوں گے، اگر وہ شہید ہو جائے تو پھر دوسری کمان جو ہے حضرت جعفر طیار، یہ مولائے کائنات کے بھائی ہیں، اللہ اکبر، ان کے ہاتھ میں جو ہے رہے گی، اور پھر تیسری جو ہے عبداللہ بن رواحہ جو ہیں اللہ اکبر، ان کا بھی مقام بہت بڑا ہے۔ حضرت جعفر کا طیار جو ہے حضرت جعفر طیار کا مقام بھی بہت بڑا ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ مولائے کائنات کے بھائی ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر عبداللہ ابن رواحہ جو رواحہ ہیں وہ جو ہیں بہت بڑے شاعر تھے، بلکہ ان کی لکھی ہوئی شاعری اللہ کے حبیب بھی خود بھی جو ہے اپنی زبان سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ جو ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ اور جو ہیں تلخ لہجے کے خطاب کرنے والے تھے، لوگوں کو جواب دینے والے تھے، لوگوں کو موٹیویشن کرنے والے حضرت عبداللہ ابن رواحہ، اللہ کے حبیب نے تینوں کا نام لیا، اللہ اکبر۔ جب یہ بات ہو رہی تھی اور جب یہ قافلہ نکل رہا تھا تو وہاں پر ایک جو ہے یہودی بیٹھا ہوا تھا۔ جب یہودی نے سنا کہ اللہ اکبر جو ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تینوں کا نام لیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے ہیں، دیکھو یہودی میرے نبی کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں تو یہ جو 3 نام لیے اللہ کے حبیب نے محمد بن عبداللہ نے، اللہ اکبر، یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا کیا تمہارے پاس علم غیب ہے کہ یہ شہید ہو جائیں گے؟ تو اللہ اکبر اس نے کہا میرے پاس علم غیب نہیں ہے، مگر ہم نے بنی اسرائیل کے جو نبی ہیں اور جو ہیں ہماری کتاب آسمانی ان میں دیکھا ہے کہ جب بھی جو ہے نبی کسی جنگ کے لیے لوگوں کو بھیجتا ہے اور وہ اگر 100 کا نام لے لے، 100 کا نام لے لے، ایک کے بعد دیگر ایک کے بعد دیگر جو ہیں 100 کا نام لے تو وہ 100 کے 100 جو ہیں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہیں خاص ان کی علامات ہیں۔ تو اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو اللہ اکبر جو ہیں یہ شہید ہو جائیں گے۔ لوگوں نے دیکھا کہ چند دن بعد خبر آئی کہ اللہ اکبر یہ تینوں شہید ہو گئے، اور سب نے مان لیا کہ اللہ کے حبیب کی نبوت کتنی سچی ہے کہ ان کی سے جو ہے نبوت کی گواہی خود یہودی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو المختصر یہ کہ اللہ کے حبیب نے جو ہے 3000 کا لشکر جو ہے روانہ کیا، حضرت زید بن حارث جو ہیں ان کے سپہ سالار ہیں۔ اب جب یہاں سے یہ قافلہ نکلا، سامنے رومیوں کو پتہ چلا، اب دیکھو ان کی تعداد کتنی ہے، کتنا لوگوں پر خوف تھا مسلمانوں کا
ہوگا۔ میں بار بار اس پر زور دیتا ہوں کہ آج ہم نے عشق رسول کم کر دیا ہے، اس لیے ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں ہمت چاہیے اور لوگوں پر اگر تم جو ہے اللہ اکبر قابض ہونا چاہتے ہو، لوگوں پر مسلط ہونا چاہتے ہو، اپنے عشق رسول کو بلند کر لو، اللہ تمہارے دل کی بزدلی کو دور فرما دے گا۔ اللہ اکبر 3000 کا لشکر ہے، اور سامنے جب پتہ چلتا ہے رومیوں کو، تو انہوں نے جو ہے کم و بیش 2 لاکھ کا جو ہے لشکر جو ہے کھڑا کیا اور کہا کہ ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔ اللہ اکبر جب 3000 کو پتہ چلا تو کسی نے کہا کہ کام کرتے یہیں رکتے ہیں اور اللہ کے حبیب کو خبر دیتے ہیں، مگر اللہ اکبر وہ صحابہ تھے، کہا کہ نہیں نہیں، جس پرچم کے لیے ہمیں اٹھا دیا گیا ہے اور نکال دیا گیا ہے، ہم اب واپس لوٹ کر نہیں جائیں گے، وہ کتنے ہی کیوں نہ ہوگے، ہم ان سے جنگ کریں گے اور اللہ اسلام کو فتح عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر جب بات ہوئی تو پھر صحابہ کے اندر جذبہ آیا، اور پھر جو ہے روم کی طرف جو ہے اللہ اکبر تیزی سے بڑھتے نظر آئے، اور پھر موتا کے مقام پر جو ہے آپ ٹھہرے۔ ابھی بھی جو ہے یہاں پر مزارات کچھ ہے جوردن کے اندر، جس کو جوردن آج کل کہا جاتا ہے، وہ پہلے جو ہے سعودی عرب کے اندر داخل تھا۔ اللہ اکبر تو جب وہاں پہنچے سارے صحابہ، تو جو ہے اب پہلا پرچم جن کے ہاتھ میں ہے وہ حضور علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر انہوں نے جو ہے پہلے اسلام کی دعوت دی۔ یاد رکھیں کہ آپ سب جنگ کا مطالعہ کر لے، کہیں پر بھی مسلمانوں کی طرف سے جو ہے پہل نہیں کی گئی ہے، ہمیشہ جو ہے دین کی دعوت دی گئی۔ کربلا کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اکثر خطبے ملیں گے آپ کو، کتنے خطبے ایسے ملیں گے کہ امام نے کہا کہ ابھی بھی پلٹ جاؤ، ابھی بھی اسلام کو جو ہے قبول کر لو، ابھی بھی شریعت کو مان لو۔ اللہ اکبر یعنی کہ اسلام کی جتنی جنگ ہے سامنے سے پہل ہوئی ہے، پھر جو ہے صحابہ نے اللہ اکبر جنگ کی ہے، تو جو ہے یہاں سے اللہ اکبر دین کی دعوت دی گئی، تو انہوں نے جو ہے حملہ کرنا شروع کیا۔ اور المختصر یہ کہ زید بن حارث جو ہیں اللہ اکبر اپنی سواری گھوڑے سے نیچے اترے، اور جب میدان کی طرف بڑھے ہیں تو ان ظالموں نے 2 لاکھ کا، آپ سوچ سکتے ہو کہ 3000 کے مقابلے میں 2 لاکھ کیا تعداد ہے۔ اللہ اکبر جب چاروں طرف سے حملہ ہوا تو حضور علیہ السلام کا پہلا سپہ سالار جن کو زید بن حارث کہتے ہیں وہ جو ہیں شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہوئے ہیں، اب جو ہے اللہ اکبر حضور کے دوسرے سپہ سالار یعنی کہ حضرت جعفر طیار نے جو ہے حضور علیہ السلام کا اور دین کا علم اٹھایا۔ جب علم اٹھایا تو بہت بہادری کے ساتھ لڑے، اس لیے کہ یہ تو شیر خدا کے بھائی تھے۔ اللہ اکبر تو جعفر طیار لڑے، بہت لڑے، مگر ایک ظالم نے جو ہے رومی نے پیچھے سے آ کر اللہ اکبر جو ہے حضرت جعفر طیار کا ایک بازو اللہ اکبر شہید کر دیا۔ جب ایک بازو شہید ہوا تو آپ نے پرچم جو ہے دوسرے ہاتھ میں لیا، اور پھر جب دوسرا جو ہے بازو دوسرے ہاتھ میں پرچم تھا تو ظالم نے دوسرا ہاتھ بھی جو ہے شہید کر دیا، بازو شہید کر دیا۔ جب دوسرا بازو بھی شہید ہوا تو آپ نے اپنی گود کے اندر جو ہے پرچم کو سنبھالا، مگر اسلام کے پرچم کو گرنے نہ دیا۔ ان ظالموں نے اتنے وار کیے کہ جب آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے تو راوی بیان کرتے ہیں کہ کم و بیش 90 زخم جو ہیں آپ نے سینے اور آپ کے پیٹ اور آگے کی طرف جو ہیں کم سے کم 90 سے زائد زخم تھے۔ اللہ اکبر سوچے تو صحیح، دین کے لیے یہ جو ہے حضرت جعفر طیار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ اکبر، کیونکہ یہاں جنگ ہو رہی تھی اور اللہ کے حبیب مدینے میں بیٹھے بیٹھے لوگوں کو خبر دے رہے تھے، پورے جنگ کا نقشہ جو ہے بیان کر رہے تھے کہ اب زید بن حارث جو ہیں اللہ اکبر شہید ہوئے ہیں۔ جب حضرت جعفر طیار شہید ہوئے، اللہ کے حبیب نے کہا کہ جعفر کے دونوں بازو کاٹ لیے گئے ہیں۔ جب بازو کاٹ لیے گئے ہیں تو اللہ نے ان کو جو ہے جنت کے پر عطا فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر بازو کی جگہ جنت کے پر عطا فرمائے، اور وہ جنت کے اندر آج بھی پرواز کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حبیب خبر دے رہے ہیں۔ بلکہ حضرت جعفر طیار کا جو صاحبزادہ ہے ان کے سر پر حضور علیہ السلام ہاتھ پھیرے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ تو جو ہے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا ان کے والد شہید ہو گئے؟ اللہ کے حبیب نے کچھ جواب نہ دیا۔ اور پھر جو ہے اللہ اکبر المختصر یہ کہ جب یہ شہید ہوئے تو حضور علیہ السلام کے تیسرے سپہ سالار حضرت عبداللہ ابن رواحہ جو ہے انہوں نے پرچم کو جو ہے
اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ بھی جو ہے بہت بہادری کے ساتھ لڑے، مگر جو ہے ان کو بھی اللہ اکبر شہید کر دیا، اس لیے کہ اللہ کے حبیب کا جو فرمان تھا وہ تو سچ ہو کر رہنا تھا۔ جب یہ بھی شہید ہوئے، اب جو ہے مسلمانوں کو حکم تھا کہ اب وہ جس پر اتفاق کرے جو ہے اللہ اکبر وہ ان کو اپنے سپہ سالار بنا لے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبر دی تھی اس کے مطابق تمام صحابہ نے اللہ اکبر اب سپہ سالار جو چنا ہے اس کو خالد بن ولید کہتے ہیں، جن کو اللہ کی تلوار سیف اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر ان کو جو ہے چنا گیا، حضرت خالد بن ولید کو۔ خالد بن ولید ابھی نئے نئے اسلام جو ہے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے جو ہے پہلا کام تو یہ کیا کہ جو اللہ اکبر جو سپاہی کی جو جگہ تھی ان کو تبدیل کر دیا گیا، اور رات ہوئی تو رات کے اندر جنگ جو ہے ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ اکبر آپ نے کہا کہ صبح میں جب صبح ہوگی، جب جنگ شروع ہوگی تو کچھ جو میرے ساتھ ہوگے، مگر کچھ جو سپہ سالار ہوں گے، جو کچھ سپاہی ہوں گے اللہ اکبر وہ دوسری طرف سے جنگ جو ہے میدان کی طرف سے آئے گے۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیوں کر رہے ہوں؟ تو کہا جب دوسری طرف سے لوگ آئیں گے تو رومیوں پر ہمارا خوف ہوگا کہ ان کو تو مدد آ رہی ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ دور چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر خالد بن ولید اتنا لڑے، اس ایک دن کے اندر جو ہے راویوں بیان کرتے ہیں، سیرت کی اکثر کتاب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، خاص کر جو بہت معتبر کتاب ہے دلائل النبوہ، ان میں جو ہے لکھا ہے کہ ایک دن کے اندر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلوار ٹوٹی ہے، 9 تلوار آپ نے توڑی ہے ایک دن کے اندر۔ اللہ اکبر، اور بہت بہادری سے خالد بن ولید لڑے۔ یہ خالد بن ولید کیوں نہ بہادری سے جو ہے کم و بیش انہوں نے 200-250 جنگ کی ہے، کم و بیش 250، مگر جو ہے پھر بھی میدان کے اندر ان کو کوئی شہید نہیں کر سکا۔ یہ ان کی بہادری کا عالم ہے، اور جس جنگ کے اندر گئے اللہ نے اللہ اکبر ان کو فتح عطا فرمائی۔ کیوں فتح عطا فرمائی؟ اس کا بھی جو ہے پس منظر یہ ہے کہ وہ اپنے ٹوپی کے اندر میرے نبی کے گیسو رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ گیسو نبی کی برکت ہے کہ اللہ ان کو ہر جنگ کے اندر فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔ یہ میرے نبی کے تبرک ہے۔ تو جو ہے اللہ اکبر حضرت خالد بن ولید اتنے لڑے کہ کم و بیش 9 تلوار ٹوٹی۔ اللہ اکبر، جب 9 تلوار ٹوٹی اور پھر جو ہے رومیوں نے دیکھا کہ ان کو تو جو ہے یہ اتنے ہیں تو ہم پر بھاری ہو گئے ہیں، تو جو ہے اب تو اور آ رہے ہیں، تو پھر جو ہے وہ لشکر پیچھے ہٹنے لگا، اور کم و بیش جو ہے 7 دن تک یہ جنگ چلی۔ اور پھر جب وہ پیچھے ہٹنے لگا، آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ کہاں 3000 ہے، کہاں 2 لاکھ ہے، مگر پھر بھی مسلمانوں کا خوف اتنا ہے کہ وہاں میدان چھوڑ کر وہ جو ہے سب کے سب بھاگ نکلے۔ اللہ اکبر، اور اس جنگ کے اندر دیکھو اللہ کی مدد سچوں کے ساتھ ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ اکبر جو ہے فتح مبین ہے وہ اللہ مومنوں کو عطا فرماتا ہے۔ کیسی فتح عطا فرمائی کہ 7 دن جنگ چلتی ہے، سامنے 2 لاکھ کا لشکر ہے، یہاں صرف 3000 ہے، مگر جو ہے اللہ اکبر صحابہ کی جو شہید کی تعداد ہے وہ صرف اور صرف 13 ہے، صرف 13 شہید ہوئے ہیں، اور سامنے جو ہے اللہ اکبر جن کو واصل جہنم کیا گیا ان کی تعداد کم و بیش 2000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ یہ جو ہے طاقت صحابہ کی تھی، اور یہ جو جنگ ہوئی تھی وہ یہ 8 ہجری کی جنگ اللہ اکبر جو ہے بتائی جاتی ہے، جس کو جنگ متا کہتے ہیں۔ اور پھر جو ہے حضرت خالد بن ولید نے بھی جو ہے اپنا لشکر پیچھے کی طرف کیا، اور پھر صحیح سلامت جو ہے آپ مدینہ واپس تشریف لائے، اور اللہ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ جنگ ہے، یہ حضور کی سیرت کا جو ہے کچھ گوشے ہیں، حضور علیہ السلام جب حیات تھے ان کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ اب جو اللہ اکبر بہت ہی پیارا واقعہ جن کو اللہ اکبر غزوہ فتح مکہ کہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی جمعہ کو ہم سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت النبی کا صدقہ عطا فرمائے، سیرت النبی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو صحابہ کی طرح عشق رسول عطا فرمائے، صحابہ کی عشق رسول کے صدقے میں ہم سب کو بھی سچا پکا عشق عطا فرمائے، عشق کے چھیٹے عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو عاشق رسول بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بزدلیوں کو دور عطا فرمائے، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے، دین کی بلندی عطا فرمائے۔ دوران بیان اگر غلطی رہ گئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔